الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم لن تنالوا البر، تم ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے نیکی، حتیٰ تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ نہ کر دو، مما، اس مال میں سے، تحبون، جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو، وما تنفقوا، اور جو چیز تم خرچ کرو گے، وما تنفقوا من شیء، اور جو چیز تم خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، سو اللہ کو وہ معلوم ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی 92 نمبر آیت ہے، اور ما قبل کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلی آیات کے اندر کفار اور منافقین، کفار اور جو منکرین تھے، ان کے صدقات اور خیرات کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک غیر مقبول ہونا بیان فرمایا تھا۔ اس آیت میں حق تعالی شانہ نے مسلمانوں کے صدقات کے مقبول ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان صدقات کے خرچ کرنے کے آداب بھی بتلائے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے خرچ کرنے کے لیے بر کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس کا لفظی اور حقیقی معنی یہ ہے کہ کسی شخص کے پورے حق کی ادائیگی، اور اس سے کامل سبکدوشی اور احسان اور حسن سلوک کے معنی میں بھی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک ہے بار اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنے ذمے عائد ہونے والے حقوق کو پوری طریقے سے ادا کر دے۔ قرآن کریم میں حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے برم بوالدیہ، اور دوسری جگہ ارشاد ہے برم بوالدتی، کہ جو شخص اپنے والدین کے حقوق کو پوری طرح ادا کرنے والا ہو اس کو بار کہتے ہیں۔ اور پھر اس برن جو کہ با کے فتحہ کے ساتھ ہے، اس کی جمع آتی ہے ابرار۔ قرآن کریم کے اندر حق تعالی شانہ نے یہ لفظ بھی کثرت سے استعمال فرمایا ہے۔ مثلا ایک جگہ ارشاد ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اور دوسری جگہ ارشاد ہے ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، اور ایک تیسری جگہ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ تو یہ جو بر کا لفظ ہے با کے فتح کے ساتھ، جس کی جمع ابرار آتی ہے، یہ ضد ہے فجور کی۔ فجور اس کا معنی ہے جس کے اندر نافرمانی کا پہلو موجود ہو، جیسے کہا جاتا ہے اردو کے اندر کہ فلاں شخص
فسق و فجور کے اندر مبتلا ہے، یعنی نافرمانی اور گناہوں کے کام کے اندر ملوث ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ادب المفرد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچ بولنے کو لازمی پکڑو، کیونکہ صدق بر کا ساتھی ہے اور وہ دونوں جنت میں ہیں، اور جھوٹ سے بچو کیونکہ وہ فجور کا ساتھی ہے اور یہ دونوں دوزخ میں ہیں۔ تو یہاں بھی حق تعالی شانہ نے بر کا لفظ استعمال کیا، بر۔ سورہ بقرہ میں پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ تو یہاں پہ جو سورہ بقرہ کے اندر آیت کریمہ تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ابواب البر یعنی نیکیوں کی ایک فہرست کا ذکر فرمایا تھا، اور اس آیات کے اندر بھی حق تعالی شانہ نے نیکی کے کاموں میں سے سب سے بہترین نیکی اس کو قرار دیا جائے کہ آدمی اپنے محبوب چیز کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دے۔ اچھا، اس آیت کریمہ کے بارے میں مفسرین نے کچھ حضرات صحابہ کرام کے جذبہ ایمانی سے سرشار اور اپنی محبوب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ انصار مدینہ میں سے سب سے زیادہ مالدار حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو مسجد نبوی کے بالکل اور متصل ان کا باغ تھا، جس میں ایک کنواں تھا جو بیر ہا کے نام سے مشہور تھا۔ اس باغ کی جگہ اب جو ہے وہ باب مجیدی کے بالکل سامنے ہے۔ اصطفیٰ منزل کے نام سے ایک عمارت بنی ہوئی ہے جسے زائرین مدینہ قیام کرتے ہیں، مگر اس کے شمال مشرق کے گوشے میں یہ بیر ہا اسی نام سے اب تک موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے اور بیر ہا کا پانی پیتے تھے۔ آپ کو اس کنویں کا پانی بڑا پسند تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ باغ بڑا قیمتی اور بڑا زرخیز تھا۔ ان کو اپنی جائیداد میں یہ سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب تھا۔ اس آیت کے نازل ہونے پر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے تمام اموال میں بیر ہا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اس کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جس کام کو پسند فرما دیں اس کو فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تو عظیم الشان منافع کا باغ ہے، مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے اقربا میں تقسیم کر دیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے کو قبول فرما کر وہ باغ اپنے رشتہ داروں اور اقربا اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم فرما دیا۔ اور یہ جو بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خیرات صرف وہ نہیں جو عام فقراء اور مساکین پر خرچ کر دیا جائے، بلکہ اپنے اہل و عیال اور عزیز و رشتہ داروں کو دینا بھی بڑی خیرات اور موجب ثواب ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنا ایک گھوڑا لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اپنے املاک میں سب سے زیادہ محبوب یہی گھوڑا ہے اور میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا، لیکن ان سے لے کر انہی کے صاحبزادے حضرت اسامہ کو دے دیا۔ زید بن حارثہ اس پر کچھ دل
دلگیر ہوئے کہ میرا صدقہ میرے ہی گھر کے اندر واپس لوٹ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ صدقہ قبول کر دیا۔ اس طریقے سے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کنیز سب سے زیادہ محبوب تھی، انہوں نے بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا اس کو۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک کنیز تھی جس سے وہ محبت کرتے تھے، انہوں نے بھی لوجہ اللہ اس کو آزاد کر دیا۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام کے اللہ کے دین کے ساتھ محبت کے واقعات ہیں، اور پھر اللہ کے نبی نے جو لفظ زبان سے نکالا اس کو وہ سب سے پہلے اس کے اوپر عمل کرنے والے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو یہاں پہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں تم مال خرچ کرو، تو مال خرچ کرنے کی اللہ نے ترغیب دی ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صدقات واجبہ ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ صدقات نافلہ ہیں، لیکن جو جمہور مفسرین فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے مفہوم کے اندر عموم ہے، صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ دونوں کو شامل ہے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہاں پہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس میں یہ کہا کہ مما تحبون، من جو ہے نا، من یہ علماء عربیت جانتے ہیں کہ من جو ہے یہاں پہ تبعیض کے لیے آتا ہے، جس میں یہ ہے کہ یہ مقصود نہیں ہے کہ جتنی چیزیں اپنے نزدیک محبوب اور پیاری ہیں وہ سب کے سب اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دی جائیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی خرچ کرنا ہے اس میں سے اچھی اور پیاری چیز دے کر خرچ کریں تو تمہیں مکمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ محبوب چیز خرچ کرنا صرف اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی بڑی قیمتی چیز خرچ کی جائے، بلکہ جو چیز کسی کے نزدیک عزیز اور محبوب ہے، خواہ وہ کتنی ہی تھوڑی ہو اور قیمت کے اعتبار سے کم ہو، اس کے خرچ کرنے سے بھی آدمی اس بر کے اندر اور بر کے اندر جو ہے وہ داخل ہوگا اور اس کو اس آیت کا مصداق سمجھا جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیز آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، وہ اگرچہ کھجور کی ایک گٹھلی ہو، اس سے بھی انسان کو ثواب عظیم اور بر کامل مل جاتا ہے۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں بنی اسرائیل کو، الا ما حرم اسرائیل، مگر وہ جو حرام کر لی تھی اسرائیل نے، علی نفسی، اپنے اوپر۔ یہ اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو یہاں کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے ساری چیزیں حلال تھیں، مگر یعقوب علیہ السلام نے جو چیز اپنے اوپر حرام کر دی تو بس وہی جو ہے وہ حرام قرار دی گئی۔ اور یہ جو گوشت شتر ہے یہ وہاں پہ حلال تھی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر اس کو حرام کر لیا تھا۔ من قبل ان تنزل تورات نازل ہونے سے پہلے، قل، کہہ دیجئے، فأتوا بالتورات، لاؤ تورات، فتلوہا، پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، پھر جو کوئی جوڑے اللہ پر جھوٹ، من بعد ذلک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو وہی بڑے بے انصاف ہیں۔ قل صدق اللہ، کہہ دیجئے اللہ نے سچ فرمایا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا،
اب تو تابع ہو جاؤ دین ابراہیم کے جو ایک ہی کا ہو رہا تھا، وما کان من المشرکین، اور نہ تھا ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر لوگوں کی عبادت کے لیے جو مقرر ہوا، للذی ببکۃ، وہ مکۃ المکرمہ میں ہے، مبارکن، جو برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور ہدایت ہے جہاں کے لوگوں کے لیے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 96 نمبر آیت ہے، اس میں تمام مکانات اور دنیا کے تمام مکانات، یہاں تک کہ تمام مساجد کے مقابلے میں بیت اللہ شریف یعنی کعبۃ اللہ کے شرف اور اس کے فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کو جو شرف اور اس کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کئی اعتبار سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ دنیا کی تمام سچی عبادت گاہوں میں سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ وہ برکت والا ہے، اور تیسرے یہ ہے کہ وہ پورے جہاں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس میں سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کا ہے اور لوگوں کے لیے عبادت کے لیے اس کو مقرر کیا گیا ہے، وہ کہا کہ مکۃ المکرمہ میں ہے۔ تو دنیا کا سب سے پہلا عبادت کے لیے مقرر کیا ہوا گھر وہ خانہ کعبہ ہے۔ اچھا، اس سے پہلے نہ تو کوئی عبادت خانہ ہوا اور نہ دولت خانہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہے، ان کی شان سے بھی یہ کچھ بعید نہیں کہ انہوں نے زمین پر آنے کے بعد اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کا گھر یعنی عبادت کی جگہ بنائی ہو۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر اور دیگر بہت سے مفسرین، صحابہ اور تابعین اس بات کے قائل ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر وہ کعبۃ اللہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ لوگوں کے رہنے سہنے کے مکانات پہلے سے موجود تھے، بن چکے تھے، مگر عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی بات منقول ہے۔ اور ایک اور روایت جو کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کے دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے جبریل امین کے ذریعے سے ان کو یہ حکم دیا کہ وہ بیت اللہ شریف کو بنائیں۔ ان حضرات نے حکم کی تعمیل کی تو ان کو حکم دیا گیا کہ اس کا طواف کرے، اور پھر ان سے کہا گیا کہ آپ اول الناس یعنی سب سے پہلے انسان ہے، اور یہ گھر اول بیت وضع للناس ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ تعمیر کعبہ نوح علیہ السلام کے زمانے تک باقی تھی، اور طوفان نوح میں یہ منہدم ہوئی، اس کے نشانات مٹ گئے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر فرمایا۔ پھر ایک مرتبہ کسی حادثے میں اس کی تعمیر منہدم ہوئی تو قبیلہ جرہم کی ایک جماعت نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، پھر دوبارہ یہ منہدم ہوئی تو عمالقہ نامی قبیلے نے اس کی تعمیر فرمائی، اور پھر یہ دوبارہ کسی وجہ سے منہدم ہوئی تو قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں اس کی تعمیر فرمائی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے قائم فرمایا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ قریش کی یہ جو تعمیر ہے بنائے ابراہیمی سے تھوڑی سی مختلف تھی۔ ایک حصہ بیت اللہ کا انہوں نے الگ کر دیا تھا، اور جس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائے کعبہ کے 2 دروازے تھے،
ایک داخل ہونے کے لیے تھا اور دوسرا پشت کی جانب تھا، جو نکلنے کے لیے لوگ اس سے نکلتے تھے۔ قریش نے صرف مشرقی دروازے کو باقی رکھا اور دوسرا پشت کی طرف نکلنے والے دروازے کو انہوں نے الگ کر دیا۔ اور تیسری تبدیلی انہوں نے یہ کی کہ دروازہ بیت اللہ کا سطح زمین سے کافی بلند رکھا۔ آج بھی جو ہے نا، وہ آپ جو بیت اللہ شریف عمرے کی نیت سے یا حج کی نیت سے گیا ہو تو کافی زمین سے اوپر جو ہے اس کا دروازہ ہے، بیت اللہ شریف کا دروازہ کافی زمین سے اوپر ہے۔ تو یہ قریش نے تیسری تبدیلی اس کے اندر کر دی تھی، اور یہ اس لیے بلند کیا کہ تاکہ ہر شخص آسانی سے اس میں اندر نہ جا سکے، بلکہ جسے وہ اجازت دیں تو وہیں جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ فرما دیا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ موجودہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کو منہدم کر کے اس کو بالکل ابراہیم علیہ السلام کی بنا کے مطابق کر دوں، لیکن قریش نے جو تصرفات بنائے ابراہیمی کے خلاف کیے ہیں ان کی اصلاح میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ نو مسلم ناواقف مسلمان ہیں، ان میں غلطی پیدا ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے سر دست اس کو اسی حالت کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ اور اس ارشاد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنے ہوئے تھے۔ خلفائے راشدین کے بعد جس وقت مکہ المکرمہ پر ان کی حکومت ہوئی تو انہوں نے بیت اللہ شریف کو منہدم کر کے ارشاد نبوی کے مطابق بنائے ابراہیمی کے مطابق اس کو بنا دیا، مگر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی چونکہ چند دنوں کے لیے تھی، تو حجاج بن یوسف نے مکہ المکرمہ کے اوپر چڑھائی کر کے ان کو شہید کر دیا اور حکومت پر قبضہ کر کے پھر اس کو گوارا نہ کیا کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ رہتی دنیا تک رہے اور وہ اس کے لیے مدح اور ثنا کا ذریعہ بنے، اس لیے لوگوں میں مشہور کر دیا اور بڑا پروپیگنڈا شروع کیا، کیونکہ حکومت اس کے قبضے کے اندر آ گئی تھی، تو پروپیگنڈا کرنے کے لیے اسباب بھی اس کے پاس بڑے تھے، اور سب لوگوں میں مشہور کر دیا کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بڑا ہی غلط کام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حالت کے اوپر بنائے کعبہ کو چھوڑا تھا اسی حالت کے اوپر یہ ہونا چاہیے۔ اس بہانے سے اس نے بیت اللہ شریف کو دوبارہ منہدم کر دیا، اور جو زمانے جاہلیت میں قریش نے تعمیر کی تھی حجاج بن یوسف نے بھی اس طریقے سے تعمیر کر دی۔ اور پھر حجاج بن یوسف کے بعد آنے والے بعض بادشاہوں نے پھر مذکورہ حدیث پر یہ ارادہ کیا کہ بیت اللہ شریف کو اثر نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ کے مطابق تعمیر کر دیا جائے، لیکن اس زمانے کے حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا کہ اب بار بار بیت اللہ شریف کو منہدم کرنا اور بنانا آگے آنے والے بادشاہوں کے لیے بیت اللہ کو ایک کھلونا بنا دے گا۔ ہر آنے والا بادشاہ اپنے نام آوری کے لیے یہی کام کرے گا، اس لیے اب جس حالت میں بھی ہے اسی حالت میں اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تمام امت نے اس کو قبول کر دیا، اور اسی وجہ سے آج تک وہی بیت اللہ شریف جو کہ حجاج بن یوسف نے تعمیر کی تھی وہ اسی حالت کے اندر باقی ہے۔ البتہ اس میں جو مرمت کا تھوڑا بہت کام ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو ان روایات سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کعبہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے، یا کم از کم سب سے پہلا عبادت خانہ ہے۔ قرآن کریم میں جہاں یہ ذکر ہے کہ کعبہ کی تعمیر بامر خداوندی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کی ہے، وہیں اس کے ارشادات بھی ہیں کہ انہوں نے اس کی ابتدائی تعمیر نہیں فرمائی، بلکہ سابقہ بنیادوں
کے مطابق انہوں نے تعمیر فرمائی، اور کعبہ کے اصل بنیاد پہلے سے موجود تھے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا، سورہ بقرہ کے اندر ہم نے پڑھ لیا تھا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، قواعد بیت اللہ یعنی اس کی بنیادی پہلے سے موجود تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کے تعمیر کا حکم دیا گیا تو فرشتے کے ذریعے سے بیت اللہ شریف کی جگہ کے اوپر سابق جو بنیادیں تھیں ان کی نشاندہی کی گئی، جو ریت کے تودوں میں بنیادیں دبی ہوئی تھیں۔ اچھا، بیت اللہ شریف کی برکات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ مبارکن، یہ مبارک یہ برکت سے مشتق ہے۔ برکت کے معنی ہے بڑھنا، ثابت رہنا۔ پھر کسی چیز کا بڑھنا اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا وجود کھلے طور پر مقدار میں بڑھ جائے، اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی مقدار میں کوئی خاص اضافہ نہ ہو، لیکن اس سے کام اتنے نکلیں جتنے عادتاً اس سے نکلا کرتے ہیں، اس کو بھی معنوی طور پر زیادتی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھو، بیت اللہ شریف کے اندر برکتیں، ظاہری برکتیں بھی ہیں اور معنوی برکتیں بھی ہیں۔ ظاہری برکات کا مشاہدہ یہی ہے کہ مکہ المکرمہ اور اس کے آس پاس ایک خشک ریگستان اور بنجر زمین ہونے کے باوجود اس میں ہمیشہ ہر طرح کے پھل اور ترکاریاں اور تمام ضروریات مہیا رہتی ہیں، کہ صرف اہل مکہ کے لیے ہی نہیں بلکہ آس پاس پوری دنیا سے جو لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور لاکھوں انسان جو وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بھی یہ برکات حاصل ہو جاتی ہیں۔ اور معنوی برکات تو اس کی اتنی ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ بعض عبادات مثلا بیت اللہ شریف کے ساتھ مخصوص ہیں اور جو اجر عظیم اور برکات روحانیہ کے قبیل سے ہیں، ان سب کا مدار بیت اللہ شریف ہے۔ مثلا حج، عمرہ اور بعض دوسرے عبادات کا مسجد حرام میں ثواب بدرجہ بڑھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان گھر میں نماز پڑھے تو اسے ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور اگر اپنے محلے کی مسجد میں ادا کرے تو 50 نمازوں کا ثواب اسے ملے گا، اور جو جامع مسجد میں نماز ادا کرے تو 500 نمازوں کا ثواب اسے ملے گا۔ اگر مسجد اقصیٰ میں اس نے ایک نماز ادا کی تو 1000 نمازوں کا اس کو ثواب ملے گا، اور مسجد نبوی میں اگر اس نے نماز ادا کی تو 50,000 نمازوں کا ثواب اسے ملتا ہے، اور اگر مسجد حرام میں اس نے ایک نماز ادا کی تو 1,00,000 نمازوں کا اسے ثواب ملتا ہے۔ یہ سارے جو ہے نا وہ معنوی برکات ہیں جو کہ بیت اللہ شریف سے ایک شخص کے والہانہ عقیدت اور اس میں عبادات کے ادائیگی کے اوپر اسے ملتے رہتے ہیں۔ فیہ آیات بینات، اس میں نشانیاں ہیں ظاہر، مقام ابراہیم، جیسے مقام ابراہیم، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس کے اندر آیا اس کو امن ملا، وللہ علی الناس حج البیت، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا اس کی طرف راہ چلنے کی، ومن کفر، اور جو نہ مانے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو پھر اللہ بھی پرواہ نہیں رکھتا جہاں کے لوگوں کی۔ یہ اب بیت اللہ شریف کے مزید خصوصیات اور فضائل اللہ نے بیان فرما دیے۔ ایک فضیلت تو یہ بیان فرما دی کہ جو شخص بھی اس میں داخل ہو جائے وہ مامون اور محفوظ ہو جاتا ہے، کوئی اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ اور ایک فضیلت یہ بیان فرمائی ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں پر اس بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے، بشرطے کہ وہاں تک پہنچنے کی اسے استطاعت بھی ہو اور قدرت بھی رکھتا ہو۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے خصائص الکبریٰ نامی اپنی مشہور کتاب کے اندر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات کا ذکر فرمایا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی رحلت کے بعد، آپ کی وفات کے بعد بھی موجود اور قائم ہے، اور قیامت تک باقی رہیں گے۔ ہر شخص ان کا مشاہدہ کر سکے گا۔ ان میں سے ایک تو قرآن کریم کا بے نظیر ہونا ہے کہ ساری دنیا میں اس کی مثال لانے سے عاجز ہے، اور یہ عجز جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اور پھر بعد کے ادوار میں بھی رہا، یہاں تک کہ قیامت تک جو ہے نا یہ اعجاز برقرار رہے گا۔ اور اسی طرح جمرات کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جو آدمی شیطان کو کنکریاں مارتا ہے تو نامعلوم طور پر فرشتے اس کو اٹھا لیتے ہیں، یہ صرف ان بد نصیب لوگوں کی کنکریاں رہ جاتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوتا۔ آپ کے اس ارشاد کی تصدیق ہر زمانے میں ہوئی ہے اور قیامت تک ہوتے رہے گی۔ تو یہ جو معجزات ہیں یہ باقی رہنے والے ہیں۔ مقام ابراہیم یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے بیت اللہ شریف کی نشانیوں میں سے۔ قرآن کریم نے اس کو مستقل طور پر علیحدہ ذکر فرمایا ہے، اور مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ پتھر تعمیر کی بلندی کے ساتھ ساتھ خود بلند ہو جاتا تھا، جیسے ہمارے ہاں جو ہے نا جب ہم بنیادیں رکھتے ہیں تو پھر جہاں تک میسن کا ہاتھ پہنچتا ہے، معمار کا ہاتھ پہنچتا ہے، وہاں تک جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پر چاروں طرف وہ بنیادوں کے اونچا کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اونچائی کر لیتا ہے، اور جہاں پہ ہاتھ نہیں پہنچتا وہاں پہ کوازہ باندھ لیتا ہے۔ مخصوص طریقہ ہوتا ہے ان کے باندھنے کا، پھر اس کے اوپر چڑھ کر مزید جو ہے اوپر بلندی کی طرف جاتے ہیں، تعمیرات جو ہے نا اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر کے اوپر کھڑے تھے اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر اس کو اوپر اٹھا لیتے تھے، اور جتنی جگہ تک ہاتھ پہنچ جاتی تھی آپ وہاں تک اس کی تعمیر فرما لیتے تھے، پھر پتھر مزید اوپر ہو جاتا تھا، پھر آگے جو ہے نا اوپر والے حصے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر فرما دیتے تھے۔ اور جب آپ نیچے اترتے تھے ضرورت ہوتی تھی وہ پتھر جو ہے وہ نیچے آ جاتا تھا۔ اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا گہرا نشان آج تک وہاں پہ موجود ہے، اور وہاں مملکت سعودیہ کے بادشاہوں نے ایک خول کے اندر اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ آدمی جب طواف کر رہا ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ نظر آتا ہے۔ اب یہاں پہ خود آپ لوگ یہ سوچیں کہ ایک بے حس اور بے شعور پتھر یہ ادراک کے ضرورت کے موافق بلند ہو جائے اور پھر جو ہے وہ نیچے اترنے کے لیے پست ہو جائے، اور یہ موم کی طرح نرم ہو کر قدمین کا مکمل نقش اپنے اندر لے لے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہیں اور بیت اللہ شریف کے اعلیٰ فضیلت سے متعلق ہیں اور اس کی خصوصیات میں سے ہیں۔ یہ پتھر بیت اللہ کے نیچے دروازے کے قریب تھا۔ جب قرآن کریم کا حکم نازل ہوا کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھو تو اس وقت طواف کرنے والوں کی مصلحت سے اس کو اٹھا کر بیت اللہ کے سامنے ذرا فاصلے پر مطاف سے باہر بئر زمزم کے قریب رکھ دیا گیا، اور آج کل اس کو اسی جگہ ایک محفوظ مکان میں نے جیسے کہہ دیا کہ ایک خول کے اندر مقفل کر دیا گیا ہے۔ طواف کی جو 2 رکعتیں واجب ہیں وہ اسی مکان کے پیچھے پڑی جاتی ہیں، اور مفسرین جو ہمارے دور کے ہیں خاص طور پر ہمارے مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حالیہ ترمیم اس میں یہ ہوئی ہے کہ وہ مکان تھوڑا ہٹا دیا گیا ہے، تو مقام ابراہیم کو ایک بلوری خول کے اندر محفوظ کر دیا گیا ہے۔ مقام ابراہیم اصل میں اس خاص پتھر کا نام ہے، اور طواف کے بعد کی رکعتیں اس کے اوپر یا اس کے پاس پڑھنا افضل ہے، لیکن چونکہ وہاں پہ کافی بڑا رش ہوتا ہے اور 2 رکعتیں اسی جگہ کے اندر پڑھنا ناممکن ہوتا ہے، اس لیے
فقہا نے یہ بتا دیا ہے کہ حرم میں جہاں بھی 2 رکعت پڑھنے کے لیے موقع ملے بس وہ 2 رکعت آدمی ادا کر لے۔ اچھا، دوسری خصوصیت بیت اللہ شریف کی یہ بیان کی گئی کہ وہ امن والا یعنی مامون اور محفوظ جگہ ہے، اس میں داخل ہونے والا محفوظ ہو جاتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تو کہہ دے اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں منکر ہوتے ہو اللہ کے کلام کا، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ روبرو ہے جو تم کرتے ہو۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو اللہ کی راستے سے، من آمن تبغونہا عوجا، جو ایمان والوں کو، تبتغونہا عوجا کہ ڈھونڈتے ہو اس میں عیب، ٹیڑھا پن، وانتم شہداء، حالانکہ تم خود جانتے ہو، وما اللہ بغافل، اور اللہ بے خبر نہیں ہے، عما تعملون، تمہارے کاموں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم کہا مانو گے بعض اہل کتاب کا، یردونکم، تو وہ پھیر دیں گے تم کو، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین، کافر، وکیف تکفرون، اور تم کس طرح کافر ہوتے ہو، وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، حالانکہ تم پر پڑھی جاتی ہے آیتیں اللہ کی، وفیکم رسول، اور تم میں اس کا رسول ہے، ومن یعتصم باللہ، اور جو کوئی مضبوط پکڑے اللہ کو، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو اس کو ہدایت ہوئی سیدھے راستے کی۔ یہ اوپر جو ہے نا اہل کتاب کے عقائد فاسدہ اور ان کے شبہات پر کلام چل رہا تھا، پھر درمیان میں بیت اللہ شریف اور حج کا تذکرہ آیا، پھر اہل کتاب سے خطاب ہے جن کا تعلق اس خاص واقعے سے ہے جو ان آیات کے اندر موجود ہے، کہ ایک یہودی شماس ابن قیس، اس کا نام تھا شماس ابن قیس، یہ مسلمانوں سے بڑا ہی کینہ رکھتا تھا، بڑا بغض رکھتا تھا۔ اس نے ایک مجلس میں انصار کے 2 قبیلوں اوس اور خزرج کو ایک جگہ مجتمع اور متفق دیکھا تو مزید جو ہے وہ حسد سے جلنے لگا اور بے چین ہو گیا، اور ان میں تفرقہ ڈالنے کی فکر میں لگ گیا۔ آخر یہ تجویز کی کہ ایک شخص سے کہا کہ ان دونوں قبیلوں میں سے اسلام سے پہلے جو ایک بڑی جنگ عرصہ دراز تک ہوئی ہے، اس کے متعلق فریقین کے فخریہ اشعار ہیں، وہ اشعار ان کی مجلس میں پڑھ دیے جائیں۔ چنانچہ ان اشعار کا پڑھنا تھا کہ ان کے درمیان پھر آگ بڑک اٹھی اور آپس میں یہ ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو گئے، یہاں تک کہ موقع اور لڑائی کا پھر وقت جو ہے وہ مقرر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا اندھیر ہے میرے ہوتے ہوئے پھر مسلمان ہونے اور باہم متفق و مانوس ہونے کے بعد یہ کیا جہالت ہے؟ کیا تم اس حال میں کفر کی طرف لوٹنا چاہتے ہو؟ یہ سب متنبہ ہوئے اور سمجھا کہ یہ شیطانی حرکت تھی، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہوئے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ یہ واقعہ ٹل گیا۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے اندر جو اس قسم کے جلن کے اندر مبتلا ہوتے ہیں حسد اور بغض کی وجہ سے، اس کی سازشوں سے بھی باخبر ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کی وجہ سے ان دونوں قبیلوں کے درمیان جو سابقہ لڑائیاں ہوتی چلی آ رہی تھیں وہ آپ کی مداخلت کی وجہ سے ختم ہو گئی، اور پھر یہ شیر و شکر ہو کے رہنے لگے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کے اندر بھی بہت سے نفرت پھیلانے والے اور فرقہ واریت کو ہوا دینے والے موجود ہوتے ہیں، ان کی سازشوں سے باخبر ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی سازشیں بسا اوقات ہمارے ملک کے امن و سکون کو وہ بالکل ہی تباہ و برباد کر دیتی ہیں، تو اس سے باخبر رہنا بھی ضروری ہے۔